سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب وترضى له اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاة دائمة بدوام الملک الحی القیوم جزا اللہ عنا سیدنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معہ وشداء علی الکفار صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما نہایت ہی معزز و محترم عزت مآب لائق ست تکریم سامعین کرام اللہ رب العالمین کا لاکھوں مرتبہ شکر ہے اس نے ہماری زندگی میں یہ ایک اور جمعہ عطا فرمایا اور ہمیں پہلے وقت میں آ کے جمعہ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی ارحم الراحمین اللہ زندگی بھر کے پڑھے جمعے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے ان جمعوں کا صدقہ دونوں جہانوں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے دونوں جہانوں کی نعمتیں برکتیں سعادتیں عطا فرمائے ارحم الراحمین اللہ آخری سانس تک رکوع و سجود کے ساتھ نمازیں اور جمعے پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے آخری وقت پیارا پیارا کلمہ نصیب فرمائے آسان موت عطا فرمائے بغیر حساب کے ہماری مغفرت فرمائے اللہ کریم تمام جمعہ پڑھنے والوں کو ہر سال مکے مدینے کے جمعے بھی نصیب فرمائے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کریم نے حفظ القرآن کی سعادت عطا فرمائی قرآن پاک حفظ کیا تو میرے حفظ کے جو پہلے استاد تھے جناب حافظ علامہ عبد القادر الہاشمی بہت اچھے انسان ہیں نیک آدمی نمازی آدمی وہ اپنی کلاس میں ہوتے تو مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد وہ کلاس میں آ کے بھی نوافل ادا کرتے ہم حیران رہ جاتے چھوٹے تھے کہ نماز تو ہو گئی یہ کلاس میں آ کے کیا پڑھتے پابندی سے پھر اس کے بعد یہ پریئر ہوتی ہماری اسمبلی ہوتی اس کے بعد بھی جا کے اپنی کلاس میں جا کے نوافل پڑھتے ہمیں اس وقت تو سمجھ نہیں آئی پوچھنے پہ بتایا کہ صبح اسمبلی کے بعد میں اشراق پڑھتا ہوں مغرب کے بعد اوابین پڑھتا ہوں بڑے اچھے استاد ہیں بہرحال قرآن کریم ختم ہو گیا اب قرآن پاک کے اختتام پہ آمین ہوئی تو مجھے ان پہلے استاد صاحب نے جنہوں نے پہلے پارے سے لے کے سورہ یاسین تک حفظ کروایا تھا
وہ بھی آئے اور مجھے ایک وہ گھڑی تحفے میں دی۔ اب چونکہ استاد تھے، بغیر کسی مار کے، سختی کے، انہوں نے مجھے 7 سے زیادہ سپارے پڑھا دیے۔ بڑی دل میں محبت تھی، پیار تھا۔ ان کا تحفہ میں بڑے خیال سے رکھتا۔ وہ گھڑی تھی، جمعے پہ پہن لیتا، عید شب رات پہ پہن لیتا، کبھی آنا جانا ہوتا تو گھڑی پہن لیتا۔ اس گھڑی میں کمال نہیں تھا، اصل میں گھڑی جنہوں نے دی تھی ان کی محبت تھی، ان کا پیار تھا، ان کی شفقتیں یاد آتی، پیار یاد آتا جو ہمیں محنت سے پڑھاتے، یہ سارا کچھ یاد آتا تو گھڑی میں پہن لیتا، ان کی یاد آتی رہے۔ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوگا، کسی آپ کے بہت پیارے نے، محبت کرنے والے نے، بڑے نے کوئی تحفہ دیا ہو تو بڑا سنبھال کے رکھتے ہیں، بار بار اسے پہنتے، اوڑھتے، استعمال کرتے۔ فلاں نے دیا تھا، تحفے کی بات نہیں ہوتی، بعض اوقات دینے والے کی بات ہوتی ہے، وہ اہم ہوتا ہے، دینے والا دل کے قریب ہوتا ہے، تحفہ دینے والا بڑا محبوب ہوتا ہے، اس کی محبت کی وجہ سے تحفے کی بھی قدر کی جاتی۔ اب سنیے، حضرت مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ورضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے پاس ایک خوبصورت چادر، رنگ دار چادر، آپ کبھی کبھی اوڑھ لیتے، اوپر لے لیتے، پھر سنبھال کے رکھ لیتے، پھر دل چاہتا اس چادر کو منگواتے، اوپر لیتے، بڑی محبت، بڑا پیار، چادر کو سنبھال کے رکھ لیتے۔ حالانکہ ان کا مزاج ایسا نہیں، علی المرتضیٰ شقی بادشاہ ہیں، جو آتا استعمال کرتے، ضرورت مند کو دیکھے عطا کر دیتے، کوئی سوالی سوال کرتا دیتے، کوئی مانگنے والا آتا عطا کرتے، وہ سنبھال کے نہیں رکھتے، جمع کر کے نہیں رکھتے، آتا آگے دے دیتے۔ لیکن یہ چادر بڑے سنبھال کے، بڑی محبت سے، بڑے پیار سے رکھی، استعمال کرتے پھر رکھ دیتے۔ دیکھنے والوں کو حیرانگی ہوئی کہ حضرت علی باقی قیمتی چیزیں بھی آتی، ان کا خیال نہیں کرتے، ان کا اس قدر اہتمام نہیں کرتے، اس چادر میں کیا قیمتی بات ہے؟ پوچھا، یا حضرت یہ چادر کوئی بڑی قیمتی ہے؟ فرمایا نہیں، چادر تو قیمتی نہیں، چادر دینے والا میرے لیے بڑا قیمتی ہے۔ چادر تو اتنی پیاری نہیں، لیکن جس نے چادر دی ہے میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں، وہ میرے لیے بڑا معنی رکھتا۔ حضور یہ چادر کس نے دی؟ کہنے لگے میرے پیارے دوست عمر فاروق نے یہ چادر مجھے عطا کی۔ کتنی محبت ہے! جناب عمر فاروق کے وصال کے سالوں کے بعد علی المرتضیٰ ان کی چادر سے اتنا پیار کرتے، جن کی دی ہوئی چادر کا اتنا احترام اور پیار ہے، اندازہ لگائیے علی المرتضیٰ جناب عمر سے کتنا پیار کرتے، کتنی محبت کرتے ہوں گے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، جب یہ بات بیان کی، راوی بیان کرتے، کہنے لگے خلیلی، صفیی، صدیقی، رفیقی، 4 لفظ ذکر کیے۔ جناب عمر کا نام لینے سے پہلے کہا میرے دوست، میرے ساتھی، میرے گہرے دوست اور میرے پیارے نے یہ چادر مجھے عطا فرمائی۔ دیکھیے یہ محبت کی، پیار کی، یہ آپس میں ایک دوسرے سے تعلق کی نشانیاں ہیں۔ دوسرا، احباب دوست مجھے فرماتے ہیں کہ نکاح پہ جانا ہے، چلے جاتے ہیں، جی کس جگہ آنا ہے؟ فلاں میرج ہال میں آپ نے اس وقت آنا، ہماری بیٹی شہزادی کا نکاح۔ چلے گئے، جا کے رجسٹر وغیرہ کا انتظام ہے، جا کے جی نکاح پڑھانا۔ اور آپ جانتے ہیں نکاح گواہوں کے بغیر نہیں ہوتا، دلہن کا بھی لکھ لیا، دلہا کا بھی لکھ لیا۔ اب بعض اوقات ہمیں
10-10 منٹ انتظار کرنا پڑتا. جی کیوں انتظار کروا رہے؟ جی وہ جو شادی کا گواہ ہے نا وہ بھی رستے میں وہ آ رہا، وہ گھر کام کے لیے چلا گیا. حالانکہ شادیوں پہ کبھی 200 آدمی مہمان، کبھی 400، کبھی 600 لوگ آئے. اتنے لوگ مہمان ہیں لیکن صرف 2 گواہ شادی کے چاہیے، لیکن وہ نہیں ڈالتے. گھر والے کہتے ہیں ایسے ہی کسی کو پکڑ کے گواہ نہیں رکھیں گے، جو ہمارا قریبی ہوگا اسے گواہ رکھیں گے، جو ہمارے تعلق والا ہوگا اسے وہ گواہ منتخب کریں. ہماری بچی کی شادی ہے، جو ہمیں پیارا ہوگا اسے گواہ رکھیں گے، جس پر اعتماد ہوگا اسے گواہ بنائیں گے، جس پر بھروسہ ہوگا اسے شادی کا گواہ بنا. وگرنہ 600 کے 600 مرد و خواتین مسلمان بھی ہیں، کلمہ پڑھنے والے اچھے، لیکن نہیں، گھر والے دیکھتے ہیں اعتماد والا، پیار والا، بھروسے والا، یقین والا کون ہے. اب چلیے محبوب خدا آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کی شادی ہے. کون شہزادی؟ جن کا لقب شہزادی کونین، جن کا مقام سیدۃ نساء اہل الجنہ، تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں. دلہا کون ہیں؟ جنہیں علی المرتضیٰ کہا جاتا ہے، جنہیں حیدر کرار کہا جاتا ہے، جنہیں شہر خدا کہا جاتا ہے، جنہیں فاتح خیبر کہا جاتا ہے. جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرتا. شادی کی تقریب ہے، شادی ہونے والی ہے. پیارے آقا اب گواہوں کا انتخاب کرنے والے اپنی شہزادی کے لیے، اس شادی کے لیے، کائنات کی مبارک شادی کے لیے گواہ کون بنیں گے؟ اب آقا کریم گواہ اسے بنائیں گے جس پر اعتماد ہوگا، گواہ انہیں بنائیں گے جس پر بھروسہ ہوگا، گواہ اسے بنائیں گے جو آقا کے قریب ہوں گے، جو دل میں بستے ہوں گے، جن سے رشتہ ہوگا، جن سے ناتا ہوگا، جن سے تعلق ہوگا. بڑی دنیا ہے، لیکن پیارے مصطفیٰ عرض کی گئی یا رسول اللہ، اس سیدہ فاطمہ علی المرتضیٰ کی شادی کے 2 گواہ کون ہوں گے؟ زبان مصطفیٰ حرکت ہوئی، امام الانبیاء کی آواز آئی، شادی کا پہلا گواہ میرا ابو بکر ہوگا، اس شادی کا دوسرا گواہ میرا عمر فاروق ہوگا. یہ وہ نسبتیں ہیں، یہ وہ محبتیں ہیں، یہ وہ پیار ہے جن کا آج ہمیں خیال کرنا ہے، جن کا احساس کرنا ہے، جن محبتوں سے اپنے دل کو منور کرنا ہے. بڑے بڑے بزرگان دین کی سیرت کو میں نے پڑھا، سنا، بزرگوں سے سنا. امام بخاری کتنی بڑی شخصیت ہے، لیکن ساری زندگی امام بخاری نے یہ نہیں کہا میرے بعد بخاری یہ ہوگا، نہیں، بس وہ ان کی بات محنت کی لیکن یہ دعویٰ نہیں کر سکے. اس کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کتنا اونچا مقام، آپ کے شاگرد بڑے اعلیٰ، لیکن وہ کبھی اپنی زبان سے نہیں کہا میرے بعد ابو حنیفہ یہ ہوگا، امام اعظم یہ ہوگا، نہیں کہا. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی بغدادی المعروف غوث اعظم سرکار، کبھی زندگی میں یہ نہیں کہا میرے بعد غوث یہ ہوگا، غوث اعظم یہ ہوگا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ المعروف خواجہ غریب نواز، ساری زندگی کبھی یہ زبان سے نہیں کہا میرے بعد غریب نواز یہ ہوگا، فلاں یہ ہوگا. داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی زندگی، آپ کی کتاب کا مطالعہ کیجئے، کبھی زندگی میں آپ نے یہ نہیں کہا میرے بعد گنج بخش یہ ہوگا. حالانکہ مریدین بھی ہیں، محبت کرنے والے بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، خلفاء بھی ہیں، سارے لوگ موجود ہیں، لیکن یہ دعویٰ کرنا معمولی نہیں، بہت بڑی بات ہے.
یہ دعویٰ کرنا کہ میرے بعد یہ ہوگا، یہ معمولی نہیں، بہت بڑی بات۔ کبھی سوچئے گا حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شان کیا ہے، آپ کا مقام کیا ہے، آپ کی عظمت کیا ہے، اللہ اکبر۔ جب بھی یہ مصطفیٰ کے لفظ ان کے بارے میں سنتے ہیں ہمیں یاد آتا ہے، عمر تیری عظمت کو سلام، اے عمر تیری شان کو سلام، تیری شوکت پہ قربان جائیں، اللہ نے تجھے کتنا مقام عطا فرمایا۔ امام الانبیاء، محبوب خدا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے میری امت یہ بات یاد رکھنا، لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میں مصطفیٰ کے بعد کائنات میں کسی طرح کا بھی کوئی نبی آنا ہوتا، وہ نبی کوئی اور نہیں، میرا عمر نبی ہوتا۔ یہ شان ہے، یہ ان کی عظمت ہے، یہ ان کا مقام ہے۔ کیوں نہ مقام ہو جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جن کے بارے میں اللہ کا کلام پکار پکار کے کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن کے بارے میں مفسرین نے کہا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں، اللہ کریم ان کی سچی اور سچی محبتیں عطا فرمائے۔ یہی محبتیں، یہی پیار قیامت کے دن انشاءاللہ کام آئے گا۔ ایک اعلان بھی سماعت فرماتے چلے جائیے، 9 محرم الحرام، یہ آنے والی منگل کے دن مغرب کی نماز کے فوراً بعد انشاءاللہ تعالی آپ کی اسی جامعہ مسجد میں محرم الحرام کا سالانہ پروگرام ہوگا، جس میں اِصال ثواب کیا جائے گا، ختم پاک پڑھا جائے گا، اور انشاءاللہ کوشش ہوگی کم و بیش 9 بجے صلاۃ و تسبیح بھی ادا کی جائے گی۔ آپ کے پاس وقت ہو ضرور تشریف لائیے، مبارک رات ہے، مل کے دعا کریں گے، اللہ نیکوں کا صدقہ ہماری مرادیں بھی پوری فرمائے گا۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ